کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں کتابیں موجود ہیں، ہزاروں کی تعداد میں بھی نہیں، لاکھوں کی تعداد میں کتابیں موجود ہیں، اور جس کی سمجھ میں جو آیا اس نے لکھ دیا۔ اسی طرح فرقوں کی بنیادیں بنی، فرقے عوام نے نہیں بنائے، اس لیے کہ عوام فرقہ بنا ہی نہیں سکتی ہے، جس کے پاس علم ہی نہیں ہے فرقہ کیا بنائے۔ ہمارے استاد محترم مولانا عباس علی ندوی صاحب اللہ مقام فرمایا کرتے تھے کہ فرقے بناتے بھی مولوی ہیں اور فرقوں سے بچاتے بھی علماء ہیں، لہذا ایک علم ہے، ایک ہے تدبر اور غور و فکر۔ ہمارے پاس جو مستند کتاب ہے جس پر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس کتاب کا نام ہے قرآن۔ قرآن کے علاوہ کوئی ایسی کتاب نہیں کہ جس کو مکمل طور پر 100% صحیح ہونے کا درجہ دیا جائے۔ یہ جو مذہب ہے، ظاہر ہے کہ اس کی اصل بنیاد قرآن مجید کے اوپر ہے۔ تو میں ابتدائی مجلس میں تو کل بات میں نے چھوڑ دی تھی کہ رب کے معنی دو ہے۔ ایک، جب لفظ رب تنہا استعمال کیا جائے گا اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ جب لفظ رب کسی لفظ کے ساتھ اضافت میں مضاف مضاف الیہ بن کر استعمال ہوگا تو پھر وہ کسی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تو اس بات پر غور کرنے پر مسئلہ ہے کہ اگر لفظ رب تنہا ہے تو اللہ کے لیے، اگر اضافت کے ساتھ ہے تو کسی کے لیے بھی، تو جو لفظ اللہ کے لیے رب استعمال ہوتا ہے وہ علیہ السلام کو قبول نہیں کہ ہمارے لیے بولا جائے۔ توجہ ہے آپ کی؟ وہ علیہ السلام کو قبول نہیں کہ ہمارے لیے بولا جائے، اور اسی طریقے سے جو لفظ عام طور پر عام انسانوں کے لیے بولا جائے وہ ہمیں قبول نہیں کہ وہ علی کے لیے بولا جائے۔ ذرا کہتے بابا محمد یعنی وہ لفظ رب اضافت کے ساتھ بولا جاتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا رب الابل، رب البیت یا رب السیارہ وغیرہ، یہ ہمیں قبول نہیں ہے مولا کائنات کے لیے۔ یہ تفسیر ہے علیہ السلام کی ذات میں، توحید ہے علیہ السلام کی ذات میں کہ انہیں ہم عام لوگوں کی سب ملا کے کھلا کرتے ہیں۔ اور رب رحمہ کما بیان صغیرہ، ماں باپ کو بھی رب کہا گیا ہے۔ تو یہ جو دھوکہ دیا جاتا ہے لوگوں کو رب کے حوالے سے، خود معصومین علیہ السلام نے اس کے لیے انکار کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ کتاب ہے حقائق المسائل، اور یہ علامہ آیت اللہ بشیر انصاری صاحب اللہ مقاموں کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ دو جلدوں میں مولانا شفیع صاحب اللہ کی تشریف فرما ہے۔ جانتے کہ یہ کتاب ہمارے عقیدے کے دفاع کی کتاب ہے۔ جب ہمارے عقیدے پر حملہ ہوا اور کچھ تقسیم کی گئی آل محمد کی شان میں، تو فوراً علماء نے قلم اٹھایا اور کتاب لکھی۔ یہ 2 جلدوں میں ہے، جس کو اب ایک ہی جلد میں چھاپ دیا گیا ہے۔ پہلے یہ الگ الگ 2 جلدوں میں چھپی تھی جو پرانی ہے۔ یہ ہمارے عقیدے کی یعنی بقا کی کتاب ہے، عقائد کی کتاب ہے، اور اسی دور میں جب یہ حقائق المسائل لکھی گئی، اسی دور میں قبلہ تعالیٰ جناب مولانا محمد قاسم صاحب قبلہ اللہ مقامہ نے بھی ارباب ہادی اشر کا ترجمہ بھی کیا اور شرح بھی لکھی، جس کا نام لکھا گیا احسن العقائد۔ احسن العقائد۔ اور ہم جب مدرسے میں داخل ہوئے تھے تو ہمیں سب سے پہلی جو عقیدے کی کتاب پڑھائی گئی تھی وہ احسن العقائد پڑھائی گئی تھی، اور یہ کہہ کے پڑھائی گئی تھی کہ جب تک تمہارے عقیدے مضبوط نہیں ہوں گے اس وقت تک علم دین حاصل کرنا تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ لہذا مولانا محمد قاسم قبلہ اللہ
سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. درود بھیج مل کر بابا یہ کتاب بہار النوار جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 546 کے حوالے سے اس میں نقل کی ہے. مولانا فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ قال ابی عبداللہ علیہ السلام یا ابا حمزہ من آمن بنا وصدق حدیثنا. ایک لفظ میں سمجھتا ہوں کہ جو حدیث اور قرآن سننے والے مدرسی لوگ ہیں ان کے لیے مشکل بھی نہیں ہے اس لفظوں کو سمجھنا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اے ابا حمزہ من آمن بنا، جو ایمان لایا ہمارے اوپر، جس نے ہماری ولایت کو قبول کیا، وصدق حدیثنا، اور ہماری حدیثوں کی تصدیق کی، ہمارے اقوال کی تصدیق کی، وانتظرنا کانا کمن قتل تحت رأیت القائم، اور جس نے ہمارا انتظار کیا وہ اگر امام قائم علیہ السلام کے ظہور سے پہلے امام قائم علیہ السلام کے ظہور سے پہلے اگر دنیا سے مر گیا تو ایسا ہے کمن قتل تحت رأیت القائم، امام علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے جیسے کہ وہ قتل ہوا ہے. بل واللہ تحت رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے بلکہ اللہ کے رسول کی معیت میں جہاد کرتے ہوئے رسول کے پرچم کے نیچے جیسے کہ قتل کیا گیا. وعن ابی بصیر قال قال لي الصادق علیہ السلام یا ابا محمد ان المیت علی هذا الامر شہید. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا بلکہ ایسا انسان کہ جو ہمارے قول کی تصدیق کرتے ہوئے ہم پر ایمان رکھتے ہوئے مر جائے وہ مرا نہیں ہے، شہید ہے. وہ مرا نہیں ہے، شہید ہے. علی هذا الامر شہید. قال قلت جعلت فداء جعلت فداء وان مات على فراشه، کہا کہ مولا چاہے وہ اپنے بستر میں مر جائے پھر بھی شہید ہے. امام علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا قال وان مات على فراشه فانه حي مرزوق، وہ اگر اپنے بستر میں بھی مر جائے گا تو وہ زندہ بھی ہے اور رزق بھی پاتا ہے. اب میں جو آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ اہل بیت علیہ السلام سے عقیدت انسان کو ابو بصیر بناتی ہے، اندھا نہیں بناتی ہے، صاحب بصیرت بناتی ہے. کہ یہ اگر کسی میدان میں بھی ہو، کسی جگہ بھی ہو، تو اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اسے کوئی رستے سے نہیں ہٹا سکتا. لہذا پہلی بات تو یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہم شیعہ نے حیدر کرا جو شیعہ امامی ہیں، اثنا عشری امامی ہیں، ہمارا عقیدہ الگ ہے اور باقی شیعوں کے عقائد الگ ہیں. شیعوں کے فرقے بہت سارے ہیں، ہمیں ہر ایک کی بات کو تسلیم نہیں کر رہا ہے. اور یہ بات اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ
فطر الناس علیہا، وہ فطرت اللہ کی جس پر اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے. یہ فطرت ہے کیا چیز؟ فطرت کا انگلش میں ترجمہ کر دیا گیا نیچر، حالانکہ فطرت کا ترجمہ نیچر نہیں ہے. نیچر ہے طبیعت. کیا ہے؟ نیچر ہے طبیعت. چونکہ انگلش میں لفظ نہیں ہے اس لیے انہوں نے فطرت کا ترجمہ نیچر کر دیا. نیچر نہیں، نیچر ہے طبیعت. فطرت اور چیز ہے، نیچر اور چیز ہے. فطرت اللہ نے اپنی فطرت پر خلق کیا، یعنی خلاقیت جو اس کی ہے. فطرہ، فطرہ کا مطلب کیا ہے؟ خلق کیا اس نے. تو جس طبیعت، جس مزاج پر اللہ نے جس علم کے ساتھ انسانوں کو خلق فرمایا ہے وہ فطرت ہے. وہ فطرت ہے کیا چیز؟ پوچھا گیا معصوم علیہ السلام سے کہ وہ فطرت کیا چیز ہے جس پر اللہ نے تمام انسانوں کو خلق فرمایا ہے. ایک مرتبہ درود بھیج دیں، میں وہ فطرت آپ کے سامنے. معصوم فرماتے ہیں فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. یعنی فطرت مکمل ہی نہیں ہو سکتی جب تک علی کی ولایت نہ آ جائے. اب میں ایک چیز اور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات جو ہے وہ آپ کے سامنے مکمل ہو جائے. ہے کیا چیز؟ فطرت کیا چیز ہے میں نے آپ کے سامنے بتا دیا. اور اسی کو شیخ عباس قطبی علیہ الرحمہ نے جو سیرت معصومین پر کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے احسن المقال، اس کی جو اصل ہے فارسی میں جو شیخ عباس قطبی نے لکھی ہے وہ اس کا ترجمہ کیا ہے مولانا صدر حسین نبوی صاحب نے احسن المقال کے نام سے. منتہی الاعمال اصل کتاب کا نام ہے. اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی مکے سے مدینے کی طرف تو جناب عبداللہ اور جناب آمنہ ان دونوں کی قبریں مدینے کے ایک مدینے میں ہے اور ایک مدینے سے تھوڑا سا باہر ہے. جناب آمنہ سلام اللہ علیہ. تو پیغمبر نے سب سے پہلا کام کیا کیا کہ پہلے اپنے بابا کی قبر پر گئے اور جا کر کہا السلام علیکم یا ابتا، اے بابا تم پر میرا سلام ہو. شیخ عباس قطبی، میں حوالہ میں نے آپ کو دے دیا، دیکھ سکتے ہیں. اور جب اپنے بابا کو سلام کیا تو قبر پھٹی اور جناب عبداللہ قبر سے باہر آئے اور کہا وعلیک السلام یا بنیا یا رسول اللہ، اے میرے بیٹے ہیں اللہ کے رسول تم پر میرا سلام ہو. تو آپ نے فرمایا بابا آپ ایمان کی تکمیل کیجئے. کہ ایمان کی تکمیل کیسے کروں؟ کہ آپ نے لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیا، محمد رسول اللہ بھی مجھے پہچان لیا، اب کہیے علی ولی اللہ تاکہ آپ کا ایمان مکمل ہو جائے. تاکہ آپ کا ایمان مکمل ہو جائے. اور اس کے بعد اپنے بابا سے رخصت ہوئے اور پھر جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کی قبر پر آئے اور وہاں آنے کے بعد بھی آپ نے یہی عمل دہرایا. اور
وہ روایت بیان انوار کی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو کتاب آیت اللہ عثمان روح اللہ خمینی آل اللہ مقامہ نے اپنی کتاب میں لکھی ہے بیان انوار سے کہ امام فرماتے ہیں یا جابر اے جابر اثبات التوحید و معرفت المعانی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان کو اپنے عقیدے کو مستحکم کرنے کے لیے ثابت کرے کہ وہ توحید کو سمجھ گیا. اثبات التوحید عقیدہ توحید کو ثابت کرے. ثابت عربی میں ہمارا جو ثابت کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کسی چیز کے سالم ہونے کے لیے. امام حاصل کر چکا ہوں کہ میرا امام رزق تقسیم کرتا ہے لیکن اپنی مرضی سے نہیں. یہ رازق نہیں ہے, یہ رازق نہیں ہے. رازق اللہ ہے, یہ قاسم رزق ہے. تو میرے بابا محمد اس میں تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے. اس میں تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے. جو علی جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہو, اگر دنیا کا رزق تقسیم کرتا ہو تو کیا کرے, اس میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. فَفَوَّضَ إِلَيْنَا أُمُورَ عِبَادِهِ وَنَحْنُ نَفْعَلُ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ. معصوم یہ فرماتے ہیں ہم اس کے اذن سے, اس کی اجازت سے جو چاہے کریں, لیکن اس کی اجازت چاہیے, اس کی اجازت چاہیے. ما نشاء جو ہم چاہیں وہ کرتے ہیں لیکن اس کے اذن سے کرتے ہیں. ونحن اب ان کی یہ ہوتا ہے بھائی انہوں نے چاہا اس نے نہیں چاہا, منع کر دے گا کبھی آج یہ کام نہیں کرو, کہہ سکتا ہے نا کہ بھائی آج یہ کام نہیں کرو. ہم چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں اس کی اجازت سے. اب معصوم اس کی وضاحت فرماتے ہیں, اس کو توجہ کے ساتھ سنیے. اذا ونحن اذا شئنا شاء واذا اردنا ارادا. ہماری حیثیت اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے, ہماری عزت وہ ہے کہ جب بھی ہم کچھ چاہتے ہیں وہ اللہ چاہنے لگتا ہے. وَإِذَا أَرَدْنَا أَرَادَ اللَّهُ. اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں وہ بھی ارادہ کر لیتا ہے. تو یہ ہے ارادت اللہ, یہ ہے مشیت اللہ. تو مشیت اللہ کہنا تو ٹھیک ہے لیکن اللہ کہنا غلط ہے. ارادت اللہ کہنا صحیح ہے, اللہ کہنا غلط ہے. لہذا یہ جو دھوکہ دیا جاتا ہے نا کہ جناب کے امامے والے وہاں بھی ہوتے ہیں یا امامے والے جو ہے یہ مقصر ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے. اگر یہ امامے والے نہ ہوتے یہ آپ تک عقائد ہی نہیں پہنچتے. مزے کی بات تو یہ ہے کہ سامان بھی میری دکان سے لے جائیں. تم بیٹے بابا جتنا تم پڑھتے ہیں یہ جسے نہ عربی آتی ہو نہ فارسی آتی ہو نہ ناظرہ قرآن پڑھنا آتا ہو, وہ جو علامہ بنے بیٹھے ان سے پوچھو تم علامہ بنے کیسے ہو, تمہیں علامہ کس نے بنایا ہے. پڑھتے ہیں ہمارے ترجمے کیے ہوئے اور قراتے بھی ہمارے اوپر ہے. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ جہاں سے ان کو پیسہ مل رہا ہے, جو لوگ ان کو ولایت دے رہے ہیں, میں نے کل اشارہ کیا تھا, ان کا کہنا یہ ہے کہ کھاؤ بھی مراؤ بھی. لوگوں کو پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ علماء سے دور کر دو.
یہ سمجھے کہ اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے، جو ان سے مانگنا چاہتے ہو ان سے مانگ لو، یہ ہے مفوض. تو مفوض اور قاضی یہ دونوں مشرک ہیں اور کافر ہیں. اور فرمان معصوم، میں انشاءاللہ کل وہ فرمان بھی آپ کے سامنے، میں چونکہ بہت زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس چیز کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کیجئے اور جتنا ممکن ہو سکے اپنے علماء سے نزدیک رہیے. جتنا آپ علماء سے نزدیک، مولوی سے، عالم سے، باعمل سے بھاگتے کیوں ہو؟ وہاں کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ علی کو مان لیا، اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، حج کرنے کی ضرورت نہیں، زکات دینے کی ضرورت نہیں، شراب پیو، چوری کرو، زنا کرو، ڈاکے ڈالو، جو چاہے کرو، تم آزاد ہو کیونکہ تم نے علی کی ولایت کو مان لیا. معصوم فرماتے ہیں یہ عقیدہ رکھنے والا ہمارا منکر ہے. حدیث پڑھو، یہ عقیدہ رکھنے والا کہ ہم نے آل محمد کو مان لیا وہ ہمارا منکر ہے. اس لیے کہ اللہ نے ہمارے غیر سے، ہمارے دشمن سے تو عمل مانگا ہی نہیں ہے، عمل مانگا ہی اس سے ہے جس نے علی ولی اللہ پڑھا. گرو بیٹے بابا علیہ محمد علیہ یہ حدیث ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جناب امیر المومنین اور جناب زادہ سلام اللہ علیہ کے عقد سے متعلق، ازدواج سے متعلق اللہ نے بہت زیادہ اہتمام کیا. پہلی مرتبہ تو معراج پہ بلایا رشتہ مانگنے کے لیے، پھر اس کے بعد عقد ہوا، پھر اس کے بعد زمین پر فرشتے کو بھیجا کہ تم جاؤ اور میرے پیغمبر سے کہو کہ اب علی و زیادہ عقد کر دو. یہ دو عقد ہوئے ہیں، ایک عرش پہ ہوا، ایک فرش پہ ہوا. کتنے آپ آسانی سے اور کتنی خاموشی سے سن رہے ہیں فضلت جھوٹ پر گھٹنوں کے گھر پر کھڑے ہو کے جان دیتے ہیں، وہاں سچ پہ کم سے کم ہاتھ اٹھا کے تو جان دینی چاہیے. آل محمد کا ساتھ دینے والے اتنے ہوں گے جتنے آپ ہیں. مجمع نہیں لگے ہوں گے، نہ پہلے لگے ہیں نہ آئندہ لگے. یہ سن لیجیے توجہ کے ساتھ. میں انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ سلوات بھیجتے محمد و آل محمد.
کے رب ہیں. میرے رب نے بھیجا ہے مجھے یہ بتانے کے لیے کہ میرا رب جس نے مجھے بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ رب العزت عزت والے اللہ نے بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ لِتُزَوِّجَ النُّورَ بِالنُّورِ تاکہ تو نور کی شادی نور کے ساتھ کر دے. انہوں نے اپنی قوم کی خاطر زندگی گزار دی. ٹانگوں میں بیٹھ بیٹھ کے یہ وہ لوگ ہیں جو بظاہر آپ کے سامنے تو مولانا قاسم صاحب کئی مولانا قاسم یہ سدھار میں آتا ہے میں بتاؤں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں. میرا ایک ہابی کے لیے
تھوڑی دیر بیٹھو. علماء کے پاس میں اس لیے جاتا ہوں تاکہ ان سے فیض حاصل کیا جائے. تو میں 87 88 86 کی بات ہے مدرسے گیا. یہ تو آپ سب لوگ کو پہچانتے وہ جانتے ہیں کہ مغضوب الغضب آدمی تھے. وہ کھڑتے ہوئے دیر نہیں کرتے تھے. ان کے بعد جانے کے لیے بھی حوصلہ چاہیے ہوتا تو لوگ نہیں جاتے تھے. حالانکہ ان کی وہ ڈانٹ ڈپٹ بھی جو ہے نا وہ نور تھا, اس میں بھی ایک مزہ تھا. تو میں جب بھی خیر پور آتا تھا مولانا کے سلام کے لیے ضرور آتا. میں آیا تو مدرسے میں داخل ہوا. یہ پرانا مدرسہ, بیٹھے ہوئے کمرے میں چھوٹا سا میز سامنے رکھا ہوا ہے, کرسی پہ بیٹھے ہوئے کچھ لکھ رہے. یہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹھے ہوئے آپ بیٹھے ہوئے سلام علیکم کے بعد خیر عافیت کے بعد دعائیں لینے کے بعد میں نے سنا تھا, میں نے سنا مجھے آج ایک ایسا واقعہ سنا ہے جو آپ کی زندگی کا بہت ہی اہم ترین ہو. توجہ رکھیے گا. میں اللہ اور رسول کو حاضر ناظر جان کر اس مبارک منبر پہ قسم نہیں کرتا. میں نے براہ راست مولانا سے پوچھا, میں براہ راست اس کا راوی ہوں, اس کے بیچ میں کوئی راوی نہیں ہے. میں نے مولانا سے کہا کہ مجھے ایسا واقعہ سنا ہے جس واقعے سے آپ متاثر ہوئے آپ کی زندگی میں. کہنے لگے ایک بات ایسی ہے کہ وہ میری زندگی کی اہم ترین بات ہے. وہ کیا؟ وہ ہو سکتا ہے کہ میں جب واقعہ سناؤں تو مولانا صاحب سے میرے صاحب اس کی تصدیق کرتے ہیں, میں میری شاید سے سنا ہو یا دیگر بزرگان میں بھی کسی نے سنا ہو. بارہ میں سنا. کہنے لگے کہ میں جب مدرسے سے فارغ ہو تحصیل ہوا تو طہارت کے معاملے میں مجھے اتنا شک پڑتا تھا کہ میں کپڑا ہاتھ میں ڈال کر لوگوں سے مسافر کرتا تھا. اور کشمیر کی سردی میں جہاں لوٹے سے اگر پانی ایسے گرایا جائے تو پانی جمتا چلا آتا ہے. اس سردی میں بھی فجر کی نماز بغیر غسل کیے نہیں پڑی. اتنا شکی مزاج تھا میں طہارت کے معاملے میں. تو بات کہنے لگے کہ ایک دن کسی شک کے عالم میں زندگی گزر رہی تھی کہ میں نماز پڑھ کے عشاء کی کھانا کھا کے دعائیں پڑھ کے جب سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک صحرا میں ہوں اور بڑا سرسبز میدان ہے. اس پہ ایک عالی شان بہت بڑی وسیع و عریض مسجد بنی ہوئی ہے اور لوگ جم مسجد کی طرف جا رہے ہیں. میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگ اتنی تیزی کے ساتھ کہنے لگے آج ظہر عصر کی نماز امام عصر علیہ السلام خود پڑھا. بولیا وضو کر کے مسجد میں داخل ہوئے. تھوڑی دیر میں شور مچا, آ گئے امام سب تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے. امام سیدھے مصلی پر گئے, اقامت ہوئی, نماز ہوئی. نماز کے اختتام پر لائن لگی, مسافہ کر دی. کہنے لگے جب میری باری آئی تو امام نے دونوں ہاتھ پیچھے کر دی. میرے تو پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی. ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا کیا میں آپ کا شیعہ نہیں, کیا میں آپ کا جانے والا نہیں, آپ نے دونوں ہاتھ پیچھے کر لیے. کہنے لگے کہ چونکہ تم ہمارے جانے والوں کو نجس سمجھتے ہو اس لیے تم ہماری نگاہ میں نجس ہو. اب کئی باتیں اس واقعے سے آپ کے سامنے آئی. ایک تو یہ کہ کتنی اہمیت ہے ایک مومن اور وفادار کی آل محمد کی نگاہ میں. آپ کی اور ہماری حیثیت کچھ نہیں ہے, لیکن اس ایمان کی وجہ سے جو ولایت آل محمد ہمارے سینے میں ہے, اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ میں ہماری بڑی قدر ہے. اگر شیعہ عالم ہی کیوں نہ ہو, اگر کسی مومن کو نجس سمجھ رہا ہو تو وہ امام ہاتھ پھیلانے سے انکار کر دیتے ہیں. کہنے لگے کہ میں نے اسی وقت مولا سے وعدہ کیا کہ آج کے بعد
اپنی زمانے کے لیے اور ایسے سینکڑوں واقعات ہمارے علماء کے ساتھ ہیں. مولانا مہدی صاحب کو ڈال ہوگا, پھر ہمارے دیگر بزرگ علماء. بتانا صرف یہ چاہتا ہوں کہ جو تم سے تمہارے مراجع کرام علماء کرام پر تبرہ کرائے, سمجھ لو کہ یہ بدماش کہیں اور سے آیا ہے, اس کا ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں. یہ شیعہ نہیں ہے. شیعہ اثنا عشری امامی وہ ہے جو غیبت امام میں ائمہ معصومین کے ورثاء سے علم حاصل کرتے ہیں, فٹپاتھ پر نہیں, شراب خانوں میں نہیں, بھنڈار خانوں میں نہیں. علم مدرسے سے ملتا ہے, علم علماء کے پاس سے ملتا ہے, اور یہ علماء غیبت امام میں امین ہے مکتب آل محمد کے. خدا گواہ ہے کہ علماء اگر کتابوں کا ترجمہ نہ کرتے, آپ کے پاس کتنی کتابیں اردو میں لکھی ہوئی اور کتنی آپ نے حفاظت کی ہے. ایسا نہیں ہے کہ بر صغیر کے علماء نے کتابیں نہیں لکھی, 40,000 کتابیں بر صغیر کے علماء نے تشیع کے دفاع میں لکھی. کتنی؟ 40,000. نام لینا آسان ہے. اگر اس امام بارگاہ کی دیواروں سے کتابیں لگائی جائیں تو یہ امام بارگاہ چھوٹا پڑ جائے. تو جن علماء نے ناسازگار حالات میں آل محمد کی ولایت ہم تک پہنچائی ہو, کتنا غضب ہے کہ آج ہمارے منبر سے ان پر تبرہ ہو, انہیں گالیاں دی جائیں, انہیں برا بھلا کہا جائے. جن کو آل محمد کی محبت میں قتل کیا گیا, شہید کیا گیا, کب تک سنیں گے ہم یہ؟ اس لیے میں نے مکمل طور پر یہ ارادہ کر رکھا ہے, آل محمد علیہ السلام کے فضائل پڑھوں گا اور اپنے دوستوں کو یہ بتاؤں گا کہ یہ فضائل جاہلوں نے نہیں لکھے, شاعروں نے نہیں لکھے, یہ فضائل علماء نے لکھے. میں کتابیں لایا من پر اپنے ساتھ, اور اگر ضرورت پڑی تو مولانا مدرسہ کی لائبریری سے لے لوں گا, سلطان المدارس کی لائبریری سے لے لوں گا. حوالے موجود ہیں, آپ باقاعدہ طور پر آ سکتے ہیں. اور میں نے انتظامیہ سے درخواست بھی کی ہے کہ اسی عشرے کے دوران کسی بھی چھٹی کے دن کسی امام بارگاہ میں ایک سیمینار رکھیں, سوال و جواب کا, آئیں دوست پوچھیں تاکہ ان کے مسائل حل ہوں اور یہ اپنے عقائد کو مستحکم کر سکیں. اور اب یاد رکھیے, اب ہر شیعہ کو مبلغ بننا پڑے گا, ہر مومن اور عزادار کو مبلغ بننا پڑے گا. اس لیے کہ حسین کل بھی مظلوم تھا, حسین آج بھی مظلوم ہے. عزادار توجہ کریں تو کلیجہ پھٹ جائے گا. کل بھی میں نے عرض کیا تھا, آج میں عرض کرتا ہوں, کون اپنی 5 سالہ بچی کو رلا کر چھوڑ دے؟ وہ بچی جو اتنی حساس ہو, 11ویں محرم کو جب یہ قافلہ کربلا سے کوفے کی طرف جانے والا تھا اور بیویوں کو سوار کیا جا رہا تھا لاکھوں پر, مجھے سواری تو نہیں پڑھنا تفصیل کے ساتھ, یہ اصل نبین ہے, عرض کر رہے ہیں. جب بیویاں سوار ہو گئی نا تو بچوں کو ماؤں کی گود میں بٹھایا گیا, بچوں کو ماؤں کی گود میں بٹھایا گیا. لیکن ایک بچی کے لیے شیخ ملعون نے اعلان کیا, سارے بچے ماؤں کی گود میں بیٹھے ہیں, سکینہ کو الگ علاقے میں بٹھایا گیا. جب الگ علاقے میں بیٹھنے کا نام آیا تو میری شہزادی نے دریا کر اوپر کے کہا, چچا میری مدد کیجیے, چچا میں اکیلے علاقے میں نہیں بیٹھ سکتی. جناب سکینہ کہتی ہے, شب سب کو لے جا, مجھے کربلا میں چھوڑ دے. شب کہتا ہے کربلا میں اکیلی رہ کر کیا کروں گی؟ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کہتے ہیں, میرا بابا بچپن میں مجھے ایک واقعہ سنایا کرتا
تیاریاں کرتے رہنے کی توفیق ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما محمد و آل محمد علیہ السلام ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما علماء کا احترام کرنے علماء اعلام سے فیض اٹھانے کی توفیق عنایت فرما امام زمانہ کی ظہور کے بعد امام کے ساتھیوں میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر جناب مرحوم سید میدر عباس قاضی صاحب ابن سید صوبیدار محمد حسین قاضی صاحب سیدہ زاہدہ بیگم قاضی بنت سید زینب العباد قاضی اور شہداء ملت جعفریہ اور تمام مومنین مومنات جس دنیا گزر چکے عاشق جمع ہے اپنے مرحومین کو یاد فرما کر فاتحہ یا کرام مصطفیٰ